بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، پارس میں مسلمانوں کی یلغار اور مجاہدین اسلام کے ہاتھوں کسرا، فارس کی تباہی اور اس کا غرور خاک میں ملاتی ہوئی روح افزا تاریخی داستان حجاز کی آندھی۔ جی ہاں، یہ مسلمانوں کی داستان شجاعت ہے۔ حجاز کی آندھی کو تحریر کیا عنایت اللہ التمش نے۔ آپ کی خدمت میں ہم یہ ویڈیو کی صورت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ تمام مسلمان اپنی تاریخ کے بارے میں جان سکیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور آئندہ آنے والی سیریز میں بھی آپ تمام ویڈیوز کو ضرور غور سے دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے۔ ناظرین، مدینہ سے 30-35 میل دور شمال مشرق میں ایک ہرا بھرا نخلستان تھا۔ چوٹی سے ایک جھیل کے کنارے کھجور کے پیڑ کے جھنڈ اور صحرائی پودے لقودک تپتے ہوئے اس صحرا میں جنت کا سما پیدا کیے ہوئے تھے۔ یہ نخلستان ایک ریگزار میں یوں لگتا تھا جیسے دہکتے ہوئے انگاروں میں ایک پھول کھلا ہو۔ اس کے ارد گرد صحرا ایسا بھیانک تھا کہ مسافر ادھر سے گزرتے گھبراتے تھے، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر ادھر جا بھی نکلتا تو دور سے نخلستان کو دیکھ کر یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ نخلستان ہے، بلکہ وہ اسے سراب سمجھتا تھا، نظر کا دھوکہ۔ نخلستان تو اس ریگزار میں بہت تھے لیکن اس جیسا کوئی نہ تھا۔ اس کے اس طرف بھی خاصی اونچی پہاڑی تھی جدھر سے سورج طلوع ہوتا تھا، اور ایک پہاڑی ادھر بھی تھی جدھر سورج غروب ہوتا تھا۔ ان پہاڑیوں کی وجہ سے یہ نخلستان دن کا خاصا حصہ سورج کی جلا دینے والی گرمی سے محفوظ رہتا تھا۔ کھجور کے درخت کے علاوہ جھکے درختوں کی 2-4 قسمیں اور بھی تھیں۔ جو ہی سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب والی پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا، اس نخلستان کی محدود سی دنیا ٹھنڈی ہونے لگتی تھی اور غروب آفتاب کے بعد ایسی خنکی کہ آسمان تلے بیٹھنے والا ٹھٹھرنے لگتا تھا۔ اس دل فریب نخلستان میں 5-6 خیمے نصب تھے، جن میں ایک چوکور اور بڑا تھا۔ اس کے 2 طرف دروازے اور دروازوں کے آگے ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر کسی شاہی محل کے کمرے کا گمان ہوتا تھا۔ فرش پر خیمے کی لمبائی اور چوڑائی جتنا ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف گدے پڑے تھے جن پر ریشمی چادریں بچھی ہوئی تھیں اور گاؤ تکیے پڑے ہوئے تھے۔ اوپر رنگا رنگ فانوس لٹکے ہوئے تھے۔ خیمے کے اندر جو کپڑا لگا ہوا تھا وہ بھی ریشمی تھا اور اس کے کئی رنگ تھے۔ اندر کی فضا طلسماتی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ گدوں پر گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے 3 آدمی کچھ بیٹھے کچھ نیم دراز سے تھے۔ ان کے سامنے مختلف کھانے رکھے تھے۔ ایک شیشے کی سراہی تھی اور ساتھ کچھ جام بھی تھے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، 2 آدمی دائیں اور 2 آدمی بائیں بیٹھے تھے۔ شراب کے جام صرف ان کے ہاتھوں میں تھے، باقی 3 آدمی شراب نہیں پیتے تھے۔ ان سب آدمیوں کے لباس بتاتے تھے کہ یہ عربی ہیں اور مالدار عربی ہیں۔ وہ الف لیلا کی داستانوں کے کردار لگتے تھے۔ شاہی خاندان کے افراد۔ ان کے سامنے ایک نیم عریان رقاصہ رقص کی اداؤں سے ان 7 آدمیوں کو مسحور کر رہی تھی۔ اس کی کمر سے ریشم کے دھاگوں کی بنی ہوئی رنگ برنگی رسیاں لٹک رہی تھیں، جو اتنی گھنی اور گنجان تھیں کہ دور سے کپڑا لگتی تھیں۔ ان میں رقاصہ عریان نہیں لگتی تھی، لیکن رقص کرتے اس کی ٹانگیں پاؤں سے کولہوں تک رسیوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ رقاصہ کے کھلے ہوئے بال بھی جیسے ریشم کے انتہائی باریک تار تھے جو اس کے مرمری شانوں پر جھول رہے تھے۔ خیمے کے ایک کونے میں سازندے بیٹھے تھے اور ان کے پاس رقاصہ کی عمر کی 2 لڑکیاں بیٹھی گا رہی تھیں۔ ایک ادھیڑ عمر عورت دف کی تھاپ پر تالی بجا رہی تھی۔ رقص اچھل کود نہیں تھا، نہ دف اور سازوں نے واویلا بپا کر رکھا تھا۔ موسیقی مدھم اور خوابناک سی تھی اور رقص ایسا جیسے رقاصہ پھندار ناگن کی مانند جھول رہی تھی۔ اس کا تبسم صحرا انگیز تھا، گیت رومانی تھا۔ اس کے الفاظ اور سرتال ایسی جیسے خیموں سے دور کچھ بیٹھے ہوئے اونٹوں اور بندھے ہوئے گھوڑوں پر بھی وجد طاری ہوا جا رہا ہو۔ رقص جاری رہا۔ خیمے میں بیٹھے یہ 7 آدمی جھومتے اور خاموش اشاروں
سے داد دیتے رہے، اور جب رقاصہ نے جھک کر ہاتھ ماتھے پر رکھا تو گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھے ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ رقص کی محفل برخاست ہوتی ہے۔ رقاصہ یوں خیمے سے جھکی جھکی باہر نکلی کہ اس نے پیٹھ ان آدمیوں کی طرف نہ کی۔ گانے والیوں کا اور سازندوں کا انداز بھی یہی تھا۔ اب کام کی کچھ باتیں ہو جائیں۔ گاؤ تکیے کے ساتھ لگے درمیان والے آدمی نے گاؤ تکیے سے آگے ہو کر کہا، دن کو ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے۔ ہم خوش تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مسلمان پھر قبیلوں میں بٹ کر بکھر جائیں گے، اور ہم انہیں ایک بار پھر ایک دوسرے کا دشمن بنا کر جاہلیت کے اسی دور میں پہنچا دیں گے جہاں سے انہیں ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکالا تھا۔ پھر ان کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع ہو گئی تھی جسے یہ لوگ ارتداد کہتے ہیں۔ ہم اس وقت اور زیادہ خوش ہوئے کہ اب اسلام ان باغیوں کے ہاتھ ہمیشہ کے لیے عرب کی ریت میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن اس بوڑھے ابو بکر نے ایسا طوفان کھڑا کیا کہ مسیلمہ اور مالک بن نویرہ جیسے طاقتور باغی ان چند ایک مسلمانوں سے شکست کھا گئے۔ ابو سلمہ دوسرے نے کہا، اسلام کے یہ باغی اگر بغاوت سے پہلے متحد ہو جاتے تو کبھی شکست نہ کھاتے۔ ابو سلمہ نے کہا، نہیں ابن داؤد، وہ متحد ہوتے تو بھی شکست کھا جاتے۔ یہ کہو کہ مسلمانوں کے پاس خالد بن ولید اور ابو عبیدہ نہ ہوتے تو یہ باغی شاید کامیاب ہو جاتے۔ خدا یہودا کی قسم، اگر ہمارا منصوبہ ان لوگوں نے قبول کر لیا اور ہماری باتیں مان لیں تو اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ایک اور آدمی بولا، میں ایک بات کہوں ابو سلمہ، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم یہودی ہو اور تمہاری تاریخ میں صرف منصوبے ملتے ہیں، سازشوں کے منصوبے، قتل کرانے اور بھاگ نکلنے کے منصوبے۔ تمہیں میری بات سے رنج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نصرانی ہوں اس لیے یہودیوں کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ ابو سلمہ نے کہا، تم کھل کر بات کرو اسحاق، ہم اس صورت میں ہی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کی خامیوں اور نقائص کی نشاندہی کریں۔ یہاں سوال میری ذات یا بنی اسرائیل کی توہین کا نہیں ہے، ہمیں اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، جس لیے بہترین وقت یہی ہے۔ تم چاروں نصرانی ہو اور ہم 3 یہودی ہیں۔ میں اس وقت کو تصور میں لا رہا ہوں جب نصرانیوں اور یہودیوں میں اتحاد ہوگا۔ اب بات کرو۔ اسحاق نے کہا کہ میرا مقصد کسی کی توہین نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جنگ سے گریز کرتے ہیں اور میدان جنگ سے دور رہتے ہیں۔ اگر ہم نصرانیوں کی طرح تم لوگ بھی جنگجو ہو جاؤ اور یہودی اور نصرانی متحد ہو جائیں تو یہی ایک ذریعہ ہے اسلام کے خاتمے کا۔ بہت وقت چاہیے، ابو سلمہ نے جواب دیا، کئی سال لگ جائیں گے دونوں قوموں کو قریب لاتے۔ ہمارے دانش مند بزرگ کہہ گئے ہیں کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار بنا دو، اور جو کردار سے دستبردار نہیں ہوتا اسے ایسے خفیہ طریقے سے قتل کر دو کہ قاتل کا سراغ نہ ملے۔ ایک اور نصرانی بولا، کس کس کو قتل کرو گے؟ ابو بکر کو میں نے چند دن پہلے مدینہ میں دیکھا ہے، وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ دنیا سے جلد ہی اٹھ جائے گا، اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سوچ لو کہ اگر اس کے بعد ابن الخطاب آ گیا تو مسلمانوں کا محاذ اور مضبوط ہو جائے گا اور اسلام شام کی سرحدوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ میں نے جو جاسوسی کرائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پہلا خلیفہ ابو بکر خالد بن ولید کو دمشق کی طرف روانہ کر رہا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، خالد بن ولید کی بات کرتے ہو؟ دعا کرو کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب کو مل جائے۔ ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ خالد بن ولید ابن خطاب کے ہاتھوں گمنامی میں چلا جائے گا۔ اسحاق نے کہا، میں نہیں مانتا، میں اس وقت مدینہ میں تھا جب عمر کے اکسانے پر ابو بکر نے خالد بن ولید کو بطح سے بلایا تھا، کیونکہ اس نے ارتداد کے ایک قائد مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی انتہائی خوبصورت بیوی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ خالد بن ولید جب مدینہ پہنچا تو سیدھا مسجد میں گیا، عمر وہیں تھا۔ ابن الولید کو دیکھتے ہی عمر اس پر برس پڑا اور اس قدر لعن طعن کی کہ جو بیٹا باپ کی بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن خالد نے برداشت سے کام لیا کیونکہ عمر اس سے بڑا تھا اور ابن الولید اسلام کی تعلیمات کا پابند تھا۔ اس نے اپنی بے عزتی برداشت کر لی،
لیکن عمر کی عزت رکھ لی۔ اس قوم میں جو خوبی پیدا ہو گئی ہے اسے ختم کرنا محال نظر آتا ہے۔ کیا تم کوئی آسان کام کرنا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ نے کہا، اسی ماحول کو ہم نے آسان کرنا ہے۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، بہت دنوں سے ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت اپنے سینے پر لکھ لو کہ اسلام کی بیخ کنی کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کام ہم میدان جنگ میں نہیں کر سکتے، نہ فوجیں اسلام کے خلاف کوئی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کی قیادت کو بد کردار اور بد دیانت بنا دو۔ لیکن کیسے؟ اسحاق نے کہا، میرا نظریہ یہ بھی ہے کہ ان باتوں کی بجائے کوئی عمل کیا جائے۔ کردار میں بدی خوبصورت عورت سے پیدا ہوتی ہے یا شراب سے؟ ابن داؤد نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک روز ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج سے شراب حرام ہے، تو پانی کی طرح شراب پینے والے اہل اسلام نے اسی وقت شراب کے مٹکے اور شراب کی سراہیاں باہر گلیوں میں اونڈیل دیں۔ وہ پیالے توڑ دیے تھے جس میں وہ شراب پیتے تھے۔ ہم تو یہودی ہیں، شراب نہیں پیتے۔ ان نصرانی بھائیوں سے پوچھو جو شراب کے رسیا ہیں، انہیں کہو کہ شراب کی یہ سراہی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے جام اٹھا کر باہر پھینک دیں تو یہ ہنس کر ٹال دیں گے، یا یہ کہہ دیں گے کہ ایک دو دنوں بعد ہم شراب سے توبہ کر لیں گے۔ یہ توبہ نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں نے آن واحد میں توبہ کر کے دکھا دی اور شراب کو ام الخبائث قرار دے دیا۔ ابو سلمہ اس طرح ہنسا جیسے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ آدمی کم عقل اور طفلان مکتب ہوں۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی ہے، عورت کا نشہ برقرار رکھا ہے۔ ایک ایک آدمی، خصوصاً سرداروں نے کئی بیویاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ نہ بھولو کہ خوبصورت اور جوان لڑکی ایک ایسی طاقت ہے جس کے بڑے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں رکھ لیے ہیں۔ ہم مرد کی اس کمزوری کو استعمال کریں گے، اور یہ بھی دماغ میں بٹھا لو کہ جو لذت بدی میں ہوتی ہے وہ نیکی میں نہیں ہوتی۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وعدے پر نیک اور پاک ہو گئے ہیں کہ اگلے جہاں انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں حسن و جمال والی حوریں ملیں گی اور شہد سے میٹھی شراب ملے گی۔ ہم ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا دیں گے۔ ایک اور نصرانی نے کہا کہ بات آپ کی ہی درست معلوم ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں پر جنگ و جدل کا جنون طاری ہو چکا ہے۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ان کا کسی اور طرف دھیان ہی نہ ہو۔ کرنا ہے تو یوں کریں کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو تیار کریں کہ وہ ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے ان کی فوج میں شامل ہو جائیں اور میدان جنگ میں انہیں دھوکہ دیں اور ان کی شکست کا باعث بنے۔ لیکن مجھے یہ کام کچھ آسان نظر نہیں آتا، کیونکہ ان مسلمانوں میں صرف جوش جہاد اور شوق شہادت ہی نہیں بلکہ ان پر جہاد کا جنون طاری ہے۔ میدان جنگ میں اگر ان کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا جائے تو باقی لشکر بھاگتا نہیں بلکہ پہلے سے دگنی طاقت استعمال کر کے اپنے مرے ہوئے آدھے لشکر کی کمی پوری کر دیتا ہے۔ ابو سلمہ نے کہا، یہ کام بھی وقت طلب ہے، یہ بھی آگے چل کر کریں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی آدمی مسلمانوں میں نظریاتی تخریب کاری میں مصروف ہیں۔ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے شیدائی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو لوگ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے یہ آدمی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں مسلمانوں میں من گھڑت احادیث مشہور کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہیں صحیح احادیث میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ پڑھے لکھے آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کریں اور دور دراز کے مقامات پر جا کر مسجدوں کے امام بن جائیں اور مسلمانوں کے ذہنوں میں قرآن کی غلط تفسیریں ڈالیں۔ ہم یہ محاذ کبھی کا کھول چکے ہیں، اب ہم عورت کو استعمال کریں گے۔ تم جانتے ہو کہ ساتھ والے خیمے میں جو 3 لڑکیاں ہیں ہم انہیں تیار کر چکے ہیں۔ میں آج تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ مہم فوراً شروع کرنی ہے۔ اس لڑکی کو ابن داؤد مسلمان کے روپ میں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ذرا ٹھہرو، میں اس لڑکی کو یہاں بلاتا ہوں، تم سب اس کے ساتھ باتیں کر کے مجھے یہ بتانا کہ یہ لڑکی کام کر سکے گی یا نہیں۔
اور ہم نے اسے جو تربیت دی ہے اس نے ذہن نشین کر لی ہے یا نہیں؟ فوراً بعد ایک لمبو ترے قد اور بڑے ہی دلکش جسم والی لڑکی خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں مسحور کن جاذبیت تھی، اس کے چلنے کے انداز میں بھی جادو کا سا اثر تھا۔ ابو سلمہ نے اس لڑکی سے کہا، بنت یامین، اس وقت سے تم مسلمان ہو اور تمہارا نام یہی ہوگا، تم ایک مسلمان کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ بنت یامین نے فوراً وہ چادر جو اس نے کندھوں پر پھیلا رکھی تھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس سے اپنا سر ڈھانپ لیا، اور پھر یہ چادر اس طرح سے لپیٹ لی کہ اس کا سینہ اور اوپر ناک تک کا جسم ڈھانپا گیا۔ صرف آنکھیں نظر آتی تھیں، پیشانی پر بھی اس نے چادر لے لی تھی، اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہر آدمی نے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات کی۔ لڑکی نے ہر سوال اور ہر بات کا موزون جواب دیا، اور جواب دینے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ شرم و حیا سے مری جا رہی ہو۔ پھر اس سے سوال پوچھا گیا کہ ایک مسلمان کی بیوی بن کر وہ کیا کرے گی؟ اس نے جو تربیت حاصل کی تھی اس کے مطابق تفصیلی جواب دیا کہ میرے ساتھ ساتھ زیادہ باتیں نہ کریں۔ بنت یامین نے کہا کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب میرے عمل سے ملیں گے، جس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ ابو سلمہ نے اسے اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ اس نے فوراً سر سے چادر اتاری اور پہلے کی طرح کندھوں پر پھیلا دی، اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ابو سلمہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا خیال ہے؟ باتوں کی حد تک لڑکی ہوشیار معلوم ہوتی ہے۔ اسحاق نے کہا، اس خیمے میں تو ہمیں اس نے مطمئن کر دیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان کے خیمے میں جا کر یہ کیا کرے گی یا کیا کر سکے گی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ اتنی حسین لڑکی کسی بھی مسلمان پر جادو کی طرح چھا سکتی ہے، ہمیں تمہاری ہر بات سے اتفاق ہے۔ ابو سلمہ، ایک نصرانی نے کہا، ہمیں خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے پچھلے ناکام تجربوں کو سامنے رکھیں۔ مسلمانوں کے خلاف ہماری ہر سازش ناکام ہوئی ہے۔ مجھے خیبر کا معرکہ یاد ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ان کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تھی۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت زینب بنت حارث نے، جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا کتنا اچھا طریقہ آزمایا تھا۔ اس نصرانی نے غزوہ خیبر کے فوراً بعد کا واقعہ سنایا۔ اس یہودن نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عقیدت مندی کا اظہار والہانہ طریقے سے کیا اور عرض کی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کرنا چاہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن کی جذباتیت سے متاثر ہو کر دعوت قبول کر لی تھی، اور اسی شام اس یہودن کے گھر چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ تعالی عنہ بن البا تھے۔ زینب بنت الحارث نے سالم دمبا بھونا تھا، جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ کر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ زینب نے دستی کاٹ کر آپ کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈالی اور چبانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوٹی کاٹی اور منہ میں ڈالتے ہی اگل ڈالی۔ فرمایا، ابن البارا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ بوٹی چبا رہے تھے، جو انہوں نے اگل تو دی، لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق میں اتر چکا تھا۔ اے یہودن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت حارث سے فرمایا کہ خدا کی قسم، تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے اٹھے تو یہودن نے فوراً تسلیم کر لیا کہ اس نے گوشت میں سریع الاثر زہر ملا رکھا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زینب بنت الحارث نے بڑی دلیری سے کہا کہ خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ آج میں ناکام ہو گئی تو کل کوئی اور کامیاب ہو جائے گا۔ بشر بن البارا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ منسوخ فرمایا اور حکم دیا کہ یہودیوں پر اعتماد نہ کیا جائے اور ان کی ہر قول و فعل پر نظر رکھی جائے۔
مؤرخ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر البراء سے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، فرمایا کہ ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ نصرانی نے یہ واقعہ ابو سلمہ ابن داؤد اور سب کو سنایا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھے یہ واقعہ یاد ہے، مجھے اپنے تمام تجربات یاد ہیں جن میں ہم ناکام رہے تھے۔ مدینہ پر قریش کا حملہ کوئی پرانی بات تو نہیں۔ مسلمانوں نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھود ڈالی تھی۔ بنی اسرائیل مدینہ میں تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفاداری کا یقین دلا رکھا تھا اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے تھے۔ ہم نے اس اعتماد سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعہ نما مکان میں اکٹھا کر لیا تھا۔ ہمارا ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے لیے رات کے وقت جا رہا تھا۔ وہ اس مکان کے قریب رک گیا تو اسے حسان نے دیکھ لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی صفیہ کو بتایا کہ ایک یہودی مشکوک انداز سے کھڑا ہے۔ وہ بنو قریظہ کا آدمی تھا، اس کے پاس برچھی تھی۔ صفیہ ایک ڈنڈا لے کر باہر نکلی اور عقب سے اس آدمی کے قریب جا کر للکارا۔ ہمارے آدمی نے گھوم کر دیکھا اور صفیہ پر وار کرنے کے لیے برچھی تانی، مگر صفیہ نے فوراً اس کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ وہ تیورا کر گرا۔ صفیہ نے ڈنڈے کی ضربوں سے اس کی کھوپڑی کچل ڈالی۔ ہم نے تو ان مسلمانوں پر جو مدینہ میں خندق کے اندر کی طرف رات کو سوئے یا بیٹھے ہوئے تھے حملہ کرنے کی بھی سوچی تھی، لیکن اس آدمی کے قتل سے یہ راز کھل گیا کہ ہماری نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ وہ وقت ہمارے لیے زیادہ موزون تھا۔ ابن داؤد نے کہا کہ اس وقت خالد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، عکرمہ اور ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ تینوں بڑے دلیر اور اثر رسوخ والے آدمی تھے اور خندق کے معرکے میں مدینہ کے محاصرے میں شریک تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی صفیہ نے بنو قریظہ کے اس آدمی کو قتل کیا تو ہمارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ میرے رفیقو، یہ مت سوچو کہ پہلی ہی کوشش کامیاب ہوا کرتی ہے، ناکامیاں مل کر کامیابی کی صورت اختیار کیا کرتی ہیں۔ اب ہم نئے منصوبے پر عمل کریں گے، بنت یامین کو کل بھیج دیں گے۔ میں یہ تمہیں بھی بتا دوں کہ ہم نے ایک مسلمان کو منتخب کر لیا ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ بنت یامین کے ساتھ شادی کر لے گا۔ جن مسلمان کا یہ یہودی ذکر کر رہا تھا وہ حبیب ابن کعب تھا۔ وہ مدینہ میں تجارت کے سلسلے میں جاتا رہتا تھا اور اکابر مسلمانوں کے مقربین میں سے تھا۔ ان دنوں وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ اسی کے علاج معالجے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ اس کا گاؤں مدینہ سے 20 میل کے لگ بھگ دور تھا۔ یہودیوں نے سازشوں کا جال پھیلا رکھا تھا۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی اس گاؤں میں آیا۔ وہ تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت ہی یہودیوں کا پیشہ تھا۔ اسے پتا چلا کہ مدینہ کا ایک اہم آدمی آج کل اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، تو اس یہودی نے اس کے ساتھ دوستی پیدا کر لی اور سوچنے لگا کہ اس شخص کو مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ اس کی ملاقات ابو سلمہ سے ہوئی تو ابو سلمہ نے یہ منصوبہ بنایا جس پر اب عمل ہو رہا تھا۔ اس یہودی نے جس نے حبیب ابن کعب کے ساتھ دوستی پیدا کی تھی، حبیب کو ایک شادی کا مشورہ دیا اور اسے یہ بھی کہا کہ وہ اسے ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی لا دے گا۔ حبیب شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عرب جسمانی آسودگی اور تعیش کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔ یہ صحیح نہیں۔ عرب دراصل زیادہ سے زیادہ نرینہ اولاد پیدا کرنے کے لیے زیادہ بیویاں رکھتے تھے۔
اس وقت طاقتور اسی کو سمجھا جاتا تھا جس کے بھائی اور بیٹے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ حبیب بھی انہی عربوں میں سے تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کسی لا علاج مرض سے قریب المرگ تھی، وہ دوسری شادی کا حاجت مند تھا۔ حبیب کا یہ یہودی دوست اپنا تجارتی مال بیچ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی چادر میں لپیٹی ہوئی ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لیے اس کے گھر آیا۔ اس نے اپنا نام ابن داؤد ہی بتایا۔ اس زمانے میں عرب کے نصرانیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے نام ایک جیسے ہوا کرتے تھے۔ ابن داؤد نے کچھ یہودی تاجروں کا حوالہ دیا کہ میں بہت ہی غریب اور لٹا پٹا آدمی ہوں۔ ابن داؤد نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میرے قبیلے نے اسلام قبول کرنے پر مجھے مارا پیٹا اور لوٹ بھی لیا ہے اور قبیلے سے نکال بھی دیا ہے۔ بڑی مشکل سے اپنی اس بیٹی کو وہاں سے چھپا کر لایا ہوں۔ تمہارا دوست میرا بھی دوست ہے، میں تو اس کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے، میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں نو مسلم ہوں، مجھ پر ایک کرم تو یہ کرو کہ میری بیٹی کو اپنے عقد میں لے لو اور مجھے مدینہ میں کہیں نوکری دلوا دو، خواہ یہ کسی سردار کی غلامی میں ہی ہو۔ اگر اپنے لشکر میں بھرتی کر دو تو ساری عمر دعائیں دوں گا۔ حبیب نے شادی تو کرنی ہی تھی، لیکن جب اس نے ابن داؤد کی ببتا سنی تو وہ بغیر سوچے سمجھے شادی کے لیے تیار ہو گئے، اور جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو اس نے اسی شام نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز نکاح خواں کو بلا کر حبیب نے بنت یامین کو اپنے عقد میں لے لیا۔ ابن داؤد نے کہا، اے ابن کعب، تم نے میرے سر سے اتنا بڑا بوجھ اتار پھینکا ہے جس کے نیچے میں اور میری بیٹی کی عصمت کچلی جا رہی تھی۔ میں کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں، اگر تم میرے لیے کوئی ذریعہ معاش پیدا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں واپس یہیں آ کر تم سے ملوں یا تمہارے پاس مدینہ آ جاؤں۔ اگر تمہارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تو تم میرے پاس رہ سکتے ہو۔ 10-12 دنوں کے بعد میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلنا۔ ابو داؤد نے کہا، نہیں، میں تم پر اپنا بوجھ نہیں ڈالوں گا، میں اب اپنا ٹھکانہ مدینہ میں ہی بناؤں گا جہاں مجھے مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہوگا۔ حبیب ابن کعب نے کہا کہ پھر تم 10-12 دنوں کے بعد مدینہ میرے پاس آ جانا۔ ابن داؤد بنت یامین کے سر پر باپوں کی طرح پیار کر کے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد وہی نخلستان تھا، اس میں وہی خیمہ تھا، اندر سے اس کی سج دہج وہی تھی اور محفل بھی وہی تھی۔ وہی رقاصہ سازوں اور دف کی سرتال پر تھرک رہی تھی اور صحرا کی ایک اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ ابو سلمہ کے اشارے پر ساز خاموش ہو گئے، رقاصہ کا تھرکتا جسم ساخت ہو گیا۔ ابو سلمہ نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو رقاصہ اور سازندے خیمے سے نکل گئے۔ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ابن داؤد کو آ جانا چاہیے تھا۔ اسحاق نے جواب دیا کہ آتا ہی ہوگا، وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے، آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ کر کے ہی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ صبح آ جائے۔ یہ یہودی اور نصرانی پھر اسلام کی بیخ کنی کی باتیں کرنے لگے۔ ابو سلمہ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ محفل برخاست ہونے ہی لگی تھی کہ گھنٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی جو قریب آتی جا رہی تھیں۔ ابو سلمہ چونک اٹھا، باقی سب کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ وہ آ رہا ہے، بیک وقت 2-3 آدمیوں نے کہا۔ ایک نصرانی دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں کچھ دور ایک اونٹ چلا آ رہا تھا جس پر ایک آدمی سوار تھا۔ اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی تھیں۔ چھوٹے خیموں میں سے 2-3 ملازم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نصرانی جو باہر نکلا تھا وہ اونٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ تم ابن داؤد ہی ہو سکتے ہو؟ نصرانی نے بلند آواز سے کہا۔ شتر سوار نے جواب دیا، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ قریب آ کر شتر سوار جو ابن داؤد ہی تھا چلتے اونٹ پر سے کود کر اترا اور نصرانی سے بغل گیر ہو گیا۔ ایک ملازم نے آگے ہو کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اسے ادھر لے گیا جہاں دوسرے اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ ابن داؤد کے خیمے میں داخل ہوتے ہی ابو سلمہ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تم آج رات آؤ گے، آؤ بیٹھو، کچھ کھا پی لو اور بتاؤ کیا کرائے ہو۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنی خوبصورت اور قیمتی نگینے کو بلا قیمت قبول نہ کرے؟ ابن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ شخص جس کا نام حبیب ابن کعب ہے کچھ میری باتوں سے اور کچھ زیادہ تر بنت یامین کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اسحاق نے پوچھا کہ آدمی کیسا ہے؟
ابن داؤد نے جواب دیا کہ ہمارے کام آ جائے گا۔ میں نے ایک غریب اور مظلوم نو مسلم بن کر اس کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ وہ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ میں نے جب اسے کہا کہ میں ذریعہ معاش کی تلاش میں ہوں تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مدینہ کے بڑے سے بڑے آدمی سے بھی میں اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابو سلمہ جیسا مجھے بتایا گیا تھا وہ ویسا ہی اثر رسوخ رکھنے والا آدمی ہے اور قبیلوں کے سرداروں تک اسے رسائی حاصل ہے۔ ہم بنت یامین کے ذریعے اس سے جو کام کروانا ہے وہ امید ہے کہ ہو جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا میں 3-4 دنوں کے بعد مدینہ اور روانہ ہو جاؤں گا۔ ابن داؤد نے کہا اس نے مجھے کہا ہے کہ اس کے پاس پہنچ جاؤں، کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ بہت تھک گیا ہوں۔ سو ہی جائیں تو اچھا ہے، ابو سلمہ نے کہا، اور اس طرح محفل برخاست ہو گئی۔ اگلے روز سورج سر پر آ رہا تھا۔ کھجور اور دیگر درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا جس نے چھاتے جیسا سایہ کر رکھا تھا۔ جدھر سے ہوا آ رہی تھی ادھر ایک قنات درختوں کے تنوں سے بندھی تنی ہوئی تھی۔ اس نے صحرا کی گرم ہوا اور اس کے ساتھ اڑتی ریت کو روکا ہوا تھا۔ اس جھنڈ کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا اور ابو سلمہ، ابن داؤد، اسحاق اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نوکر ان کے آگے کھانا چن رہے تھے۔ ایک شتربان جو اونٹوں کو ذرا پرے لے گیا تھا دوڑتا آیا۔ آقا، شتربان نے ابو سلمہ کو اطلاع دی، دور ایک گھڑ سوار نظر آ رہا ہے، کوئی عام سا مسافر نہیں لگتا، گھوڑے کی رفتار خاصی تیز ہے اور اس کا رخ ادھر ہی ہے۔ یہ سب اٹھے اور قنات کے اوپر سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ گھوڑا اور سوار صاف نظر نہیں آ رہے تھے۔ تپتی ہوئی ریت سے ایک غیر مرئی سی بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس میں گھوڑے اور سوار کے خد و خال یوں نظر آ رہے تھے جیسے جھیل کے ہلتے پانی میں کنارے کے عکس نظر آتے ہیں۔ یہ صرف صحرائی لوگ ہی پہچان سکتے تھے کہ آنے والا گھڑ سوار ہے یا شتر سوار، کوئی اپنا ہی ہوگا۔ ابو سلمہ نے کہا اس طرف سے گزرتا ہی ہوگا۔ وہ دیکھتے رہے، انہیں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، وہ ڈاکو نہیں تھے، نہ ان کے پاس ڈکیتی کا مال تھا۔ وہ گھومنے پھرنے والے تاجر تھے جنہیں لٹنے کا ڈر ہو سکتا تھا، لیکن ان پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی رہزنوں کا خطرناک گروہ ہے۔ جوں جوں گھوڑا قریب آتا گیا اس کے خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے گھوڑا شفاف پانی میں ڈوبا ہوا اندر ہی اندر چلا آ رہا ہو۔ تقریباً 100 گز فاصلے رہ گئے تو صاف پتہ چلنے لگا کہ یہ گھوڑا ہے اور اس کی پیٹھ پر ایک سوار ہے۔ سوار نے بازو اوپر کر کے دائیں بائیں ہلائے جو کہ اشارہ تھا کہ میں تمہارا اپنا آدمی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں نے تمہیں پا لیا ہے۔ ابو سلمہ اور اس کے تمام ساتھی قنات کے ایک طرف سے گزر کر گھڑ سوار کے استقبال کے لیے آگے چلے گئے۔ فاصلہ تھوڑا رہ گیا تو ابن داؤد نے اس کا نام لے کر پکارا۔ اس کا نام موسیٰ تھا۔ اس نے ایڑ لگا کر گھوڑا دوڑایا اور ان لوگوں کے قریب آ کر یک لخت روکا تو یوں لگا جیسے گھوڑا گر پڑے گا۔ موسیٰ گھوڑے سے کود کر اترا۔ موسیٰ نے کہا زبردست خبر لایا ہوں، ابو بکر مر گیا ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ قریب آ کر موسیٰ نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور یہ لوگ اسے قنات کے اندر لے آئے جہاں کھانا رکھا جا چکا تھا۔ اگلا خلیفہ عمر بن خطاب تو نہیں بن گیا؟ اسحاق نے سوال پوچھا۔ موسیٰ نے کہا تو اور کون بنتا؟ ابو بکر نے وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ اس کا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ بڑا ہی ظالم انسان ہے، بنی اسرائیل کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ ابو بکر کب فوت ہوا؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ پرسوں شام غروب آفتاب کے وقت۔ میں کل ہی آ جاتا مگر یہ دیکھنے کے لیے رک گیا تھا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا اور کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور کون بیعت کرنے سے گریز کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مسلمانوں کے لیے دوسرا بڑا صدمہ تھا۔ ان کی وفات 23 جمادی الآخر 13 ہجری بمطابق 22 اگست 434 عیسوی غروب آفتاب کے وقت ہوئی تھی۔ مدینہ کے لوگ یہ خبر سنتے ہی گھروں سے نکل آئے۔ عورتیں بھی خلیفہ اول کے گھر کی طرف دوڑ پڑیں۔ ان کی سسکیاں اور ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ ہر عورت اس طرح غمگین اور ماتم کناں تھی جیسے اس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اس نامزدگی کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر ان حالات پر جن میں سلطنت اسلامیہ گھری ہوئی ہے قابو پانے کی صلاحیت اور کسی میں نہیں۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بڑی ہی روح کش ذہنی کیفیت میں مبتلا تھے۔ ایک تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بزرگ اور مدبر ساتھی رخصت ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ان کا یہ ساتھی اپنی تمام تر ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے سر پر ڈال گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے پاس کھڑے ہو کر یہ کلمات ادا کیے کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے قوم کو کس مشکل میں ڈال دیا ہے، آپ اسے بہت بڑی مصیبت میں چھوڑ کر چلے ہیں، آپ جدا ہو گئے، اب کیسے ملنا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نامزدگی اپنے طور پر ہی نہیں کر ڈالی تھی، ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی فیصلہ نہیں دیا تھا، جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصیت لکھواتے وقت مشورے لیے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا تھا کہ عمر کے متعلق ان کی رائے کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ خدا کی قسم، عمر کے متعلق آپ کی جو رائے ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، لیکن ان کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس کے مزاج میں سختی اس لیے ہے کہ میرا مزاج بہت نرم تھا، جب عمر پر ذمہ داری آ پڑے گی تو وہ اپنے مزاج میں اس کے مطابق خود ہی تبدیلیاں کر لے گا۔ اور ابو محمد، میں نے عمر کو بہت قریب سے جانچا اور پرکھا ہے، میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جب میں غصے میں ہوتا تو وہ میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا، اور جب میں کسی معاملے میں نرمی برتنے لگتا تو عمر مجھے سختی کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی کو بلایا اور ان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا۔ ہم سب سے بہتر جاننے والا اللہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے ان الفاظ میں دی، میری رائے ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے کہیں بہتر ہے اور ہم میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید بن زید، اسید بن خزیر اور کئی مہاجرین اور انصار سے حضرت عمر فاروق کے متعلق پوچھا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ عمر فاروق کو اپنا جانشین نامزد کر رہے ہیں، میرا فیصلہ کس حد تک صحیح ہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا، ان سب نے فردن جو رائے دیں وہ تقریباً ایک جیسی ہی تھیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج اتنا سخت اور درشت ہے کہ وہ خلیفہ بن گئے تو مسلمانوں میں انتشار اور افتراق کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تاریخ کے مطابق طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب کی نمائندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تھے۔ خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ جب اللہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ رعیت کو کس حال میں کس کے حوالے کر آئے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عمر کو آپ اپنا جانشین مقرر کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے؟ سوچ لیں، جب قوم کو عمر کے ساتھ براہ راست واسطہ پڑے گا تو اللہ آپ سے جواب مانگے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 62 برس سے اوپر ہو گئی تھی، اور وہ علیل تھے، قریب المرگ تھے۔ ان کے جسم میں اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ اپنی طاقت سے اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سن کر غصے سے کانپنے لگے، حالانکہ ان کے مزاج میں غصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اتنا شدید غصہ آ جانا ثبوت تھا کہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی مدبر اور دانش مند سمجھتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں کہا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ان کے ایک عزیز نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نامراد ہو کر مروں اگر تم پر ایک ظالم کو مسلط کر کے جاؤں اور یہی میرا توشہ آخرت ہو۔ میں اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں پر اس شخص کو اپنا جانشین مقرر کر کے آیا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نقاہت کی وجہ سے بہت نحیف تھی، جو صرف قریب بیٹھے ہوئے تھے ایک دو آدمی ہی سن سکتے تھے۔ اور میری بات سنو طلحہ، جو بات میں نے کہی ہے وہ بات اپنے پیچھے بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی سنا دو۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر لیٹ گئے۔ مستند تاریخوں میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس رات سو نہ سکے۔ یہ صورتحال انہیں پریشان کر رہی تھی کہ امت میں عمر کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ علل صبح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر صدیق نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ طلحہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہیے تھی جو تم میں ہر لحاظ سے سب سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالیں، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا، دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی۔ ہم سب کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا مقصور امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح و ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھونس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے محلق تھا۔ اتنی نقاہت کے باوجود بالا خانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ خلیفہ ان سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں گا؟ نمازیوں میں سے کئی ایک کی آوازیں سنائی دیں، ہم وہ پسند کریں گے جو آپ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن خطاب سنبھالے گا۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی دی، ہم نے خلیفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا سن لیا اور مان لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اے اللہ! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر کا انتخاب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ ہو جائے میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند
اور راست رو ہے اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ بیٹھے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم ڈول رہا تھا، انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں تو اب بولنے کی بھی سخت نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاؤ۔ عمر آگے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، سن لی ہے خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنجھلا کر کہا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے عمر، لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے، اب میں اس کے خلاف کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ حضرت عمر نے کہا، امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جس میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی، صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلائے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عمر، لگتا ہے کہ جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مصنع بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ پر بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مصنع کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو اور بھی بہت سی ہدایات دیں جو حضرت عمر خاموشی سے سنتے رہے۔ حضرت عمر کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، انہوں نے خود کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسی شام خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جایا گیا تھا، اسی تختے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت مسجد میں لے جائی گئی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اضطراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کر لیں گے؟ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں گئے، یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کرنے کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں، ان کا گزشتہ والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلافات کا خطرہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ وہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار پیدا ہو جائے گا جو اسلام کی نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جوق در جوق آگے بڑھے اور حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، حضرت عمر نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد حضرت عمر ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے۔ اس پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی
اور چند کلمات کہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے، اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ باللفظ محفوظ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر مجھ سے خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی جرت ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درشتی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا ہے جب ہمارے سروں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور پھر وہ اس وقت بھی سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جب ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں ڈال دیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت ابو بکر صدیق کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ابو بکر کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابو بکر کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابو بکر نیام میں ڈال لیتے تھے، یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اسی حیثیت میں پوری فرما برداری سے ان کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر آخری وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس سعادت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و امان سے رہتے اور جرأت ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم ہوں گا، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاکہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار میں خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لو۔ میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے میں کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے لے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کروں کہ دین کے دشمن ادھر رخ نہ کر سکیں، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو،
اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی تھی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاجی سختی اور درشتی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا۔ مستند مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر تو خطبے کے بعد مسجد سے چلے گئے، لیکن لوگ مسجد میں بیٹھے یا باہر کھڑے ان کے خطبے پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ زیادہ تر یہ بات سنائی دی کہ عمر کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اور حضرت عمر سختی اور درشتی کے باوجود ایک انصاف پسند انسان ہیں۔ ادھر نخلستان میں موسیٰ اپنے گروہ کے سردار ابو سلمہ اور دیگر ساتھیوں کو ابو بکر کی وفات اور عمر کی خلافت کی تفصیل سنا رہا تھا۔ پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ابو سلمہ نے کہا کہ اب یہ بتاؤ موسیٰ کہ تم 2 دن وہاں گزار کر آئے ہو، وہاں تم نے لوگوں کا رد عمل اور رویہ دیکھا ہوگا۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں ابو سلمہ، میں نے یہ تفصیل سنانی ہی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری عمر کا خطبہ ہے جو اس نے مسجد میں دیا تھا، میں خود موجود تھا۔ موسیٰ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ لفظ باللفظ سنایا، اور اس کے بعد مخالفین نے بعد میں کچھ کہا تھا۔ ابو سلمہ نے پوچھا کچھ کیا تھا؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ جو عمر کی خلافت کے حق میں نہیں تھے وہ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر کی شخصیت میں ایسا رعب اور جلال ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دشمن کے دل میں بھی اتر جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ میں رات تک لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا اور اپنی رائے اس طرح لوگوں پر ظاہر کرتا رہا کہ کسی کے ساتھ مخالفانہ بات کی اور کسی کے ساتھ حضرت عمر کے حق میں کی۔ میں نے دیکھا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ اگر اب بھی مخالف ہیں تو بھی انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے خلیفہ مان لیا ہے۔ ایک صورتحال ایسی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے عراق اور شام کے محاذوں پر مسلمانوں کے لشکر کچھ کمزور پڑ گئے ہیں، اور مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسیوں کی جنگی قوت سے خائف ہیں۔ اسحاق نے کہا ہاں، محاذوں کی اس صورتحال سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں میں فارسیوں کا خوف پیدا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ محاذ پر جانے سے ہچکچائیں گے۔ یہ تو تم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں، ان کے پاس تنخواہ دار سپاہی ہیں، یہ تو جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمان جوق در جوق جہاد کو فرض سمجھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے ان سالاروں کی عسکری فہم و فراست ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوراً ایک باقاعدہ فوج کی صورت میں منظم کر لیتے ہیں اور ایسے طریقے سے لڑاتے ہیں کہ فتح ان کے قدموں میں آ گرتی ہے۔ ہم لوگوں کو جہاد سے ہٹا سکتے ہیں۔ ایک نصرانی بولا ناممکن ہے، جہاد کو یہ لوگ مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ابو سلمہ نے کہا کہ ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا، اس سے آسان بنایا جاتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی نہیں کرنی، ہم نے ایک ایسی تلوار سے ان کے عقیدے کو کاٹنا ہے جو نظر نہیں آتی۔ ابو سلمہ نے ابو داؤد سے پوچھا کہ حبیب بنت یامین کو مدینہ کب لے کر جا رہے ہو؟ ابو سلمہ نے ابو داؤد سے کہا کہ کل یا پرسوں، تم کل صبح روانہ ہو جاؤ، مدینہ پہنچو اور ان دونوں کا انتظار کرو، وہ پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ رہو۔ حبیب بھی عمر کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، تم بھی اس کے ساتھ رہنا، آگے تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور تمہارے ساتھ رابطہ رہے گا۔ حبیب ابن کعب ابھی نئی بیوی بنت یامین کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا۔ وہاں اس کا اپنا مکان تھا، اس مکان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صاحب حیثیت ہے۔ وہ وہاں پہنچا ہی تھا کہ ابن داؤد بھی آ گیا۔ ابن داؤد نے حبیب سے کہا کہ میں تمہارے پاس زیادہ دن نہیں ٹھہروں گا۔ ابن کعب، میں اپنی بیٹی کو دیکھنے آیا ہوں،
تم نے مجھ غریب پر جو کرم کیا وہ میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گا، اور میں اس کا صلہ دینے کی بھی قابل نہیں۔ حبیب نے کہا کہ میں نے اگر کرم کیا ہے تو صلہ کی توقع پر نہیں کیا، تم مجھے صلہ دے چکے ہو۔ بنت یامین سے قیمتی صلہ اور کیا ہوگا، اور میں امید رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ وفاداری کرے گی۔ پاس بیٹھی ہوئی بنت یامین نے حبیب سے کہا کہ حبیب، میرے باپ نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہے، اور میں اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح بھی آپ کے حوالے کر چکی ہوں۔ میری وفا کو آپ گھر کی چار دیواری میں نہیں آزما سکیں گے۔ اگر آپ کبھی جہاد پر گئے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میری وفا میدان جنگ میں دیکھنا۔ حبیب ابن کعب ہنس پڑا، اس ہنسی میں پیار موجزن تھا۔ ابن داؤد نے کہا کہ اس کی یہ بات ہنسی میں نہ ٹالو ابن کعب، اسے جہاد میں شریک ہونے کا بہت شوق ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 4-5 چاند پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، اور میرا سارا قبیلہ میرا دشمن ہو گیا۔ میں نے تمہیں یہ بات پوری نہیں سنائی تھی، صرف میری اس بیٹی نے میرا ساتھ دیا تھا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ میرے بیٹے بھی میرے دشمن ہو گئے، اور میری بیوی بھی مجھ سے الگ ہو گئی۔ قبیلے والوں نے مجھے بہت مارا پیٹا۔ میں اپنی اس بیٹی کو ساتھ لے کر اپنے اس دوست کے پاس چلا گیا جس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ وہ یہودی ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ اس نے کہا کہ مذہب اپنا اپنا، لیکن مذہب دوستی اور محبت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ میری یہ بیٹی بنت یامین تو دل سے مجھ سے پہلے اسلام قبول کر چکی تھی۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں اسے 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ لایا بھی تھا۔ یہ کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے یہیں رہنے دو۔ تم جانتے ہو ابن کعب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی کی یہ خواہش کبھی قبول نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی خدمت کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین خدمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ ابن کعب، میں اپنی اس بیٹی کی کون کون سی خوبیاں بیان کروں۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو اس نے کہا کہ مجھے شہ سوار بنا دو، مجھے برچھی بازی، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین راستہ جہاد ہے۔ میں کفر کے خاتمے کے لیے لڑوں گی، اور میں شادی کرنے کی بجائے اپنی زندگی جہاد کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے دوست کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھا، میں اسے شہ سواری کیسے سکھاتا؟ حبیب نے کہا کہ وہ میں سکھا دوں گا۔ ابن داؤد، اپنے آپ کو تنہا، مجبور اور دوسروں کا محتاج سمجھنا اب چھوڑ دو، میں تمہارے روزگار کا بندوبست کر دوں گا۔ ابن داؤد نے کہا کہ خدا کی قسم، تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو ابن کعب، لیکن میرے یہودی دوست نے میرے ذریعے معاش کا بندوبست کر دیا ہے، اب میں ان پر بوجھ بنوں گا نہ تم پر، میں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت حاصل کر لوں گا۔ حبیب نے کہا کہ میں ایک بات کہوں گا ابن داؤد، اگر تم ایک یہودی کا احسان نہ لیتے تو اچھا تھا۔ کوئی بھی یہودی بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے لیے اچھا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہودی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن داؤد نے کہا کہ ایسی بات نہ کہو ابن کعب، میں نے اسلام کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے 4 بیٹے قربان کر دیے ہیں۔ وہ ایک یہودی کی دوستی تو آسانی سے قربان کر سکتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہودی کی ذہنیت سے واقف نہیں؟ میں جہاں دیکھوں گا کہ یہودیوں کے ہاتھوں اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اپنے یہودی دوست کے سب احسان بھول کر اسلام کو نقصان سے بچا لوں گا۔ حبیب نے کہا، تم شاید یہ نہیں جانتے ابن داؤد کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی اس صورتحال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر کے انہیں اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تم نے اسلام قبول کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہودیوں کے متعلق بتا دوں کہ وہ اسلام کے کتنے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ تو میں ضرور سننا چاہوں گا۔ ابن داؤد نے کہا، میں مدینہ سے بہت دور رہنے والا ہوں، بہت سی باتوں سے بے خبر ہوں۔ حبیب ابن کعب نے کہا کہ مدینہ میں یہودیوں کے کچھ قبیلے آباد تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے بھی
کہ یہودی ایک فتنہ پرداز قوم ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی بدترین دشمن ہے۔ یہودیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور انہیں دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس وقت مدینہ کے اندر اور خصوصاً مضافات میں یہودیوں کی اجارہ داری تھی اور ان کی آبادی بھی زیادہ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ مدینہ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو یہ یہودی مسلمانوں کی مدد کریں گے اور دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اس کے عوض مسلمان یہودیوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں گے اور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوا ابن داؤد؟ یہودیوں نے در پردہ قریش مکہ سے رابطہ قائم کر لیا۔ یہودیوں کے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑے۔ قبیلہ لڑنا جانتا ہی نہیں، مسلمان ہم سے لڑتے تو ہم انہیں دکھاتے کہ لڑائی کس طرح لڑی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہودیوں نے اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ ماہ شوال 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہودیوں نے صلح کا معاہدہ توڑ ڈالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جنگی کارروائی کر کے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ یہودیوں کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ چونکہ اس قبیلے نے معاہدے کا کچھ پاس کیا تھا، اس لیے اسے مدینہ میں ہی رہنے دیا گیا۔ 2 سال بعد 4 ہجری میں اس قبیلے کی ذہنیت بھی بے نقاب ہو گئی۔ کوئی ایسا معاملہ یا مسئلہ پیش آ گیا جس کے متعلق گفت و شنید کی ضرورت پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ساتھ لے کر یہودیوں کے سربراہ کے ہاں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی سربراہ کے ٹھکانے پر پہنچے ہی تھے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور ایک مکان کی چھت کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ایک یہودی کا مکان تھا۔ اس کی چھت پر ایک یہودی جس کا نام عمرو بن حجاج تھا وہ چھپا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک وزنی سل پڑی ہوئی تھی۔ اسے یہودیوں نے یہ کام سونپا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مکان کے قریب سے گزریں تو آپ کے سر پر سل گرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے واپس آ گئے اور یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں۔ بنو نذیر نے نکلنے کی بجائے لڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بنو نذیر کو تیاریوں کی حالت میں پکڑا گیا اور یہودی مدینہ سے نکالے گئے۔ ان میں کچھ تو شام چلے گئے اور زیادہ تر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ تم نے شاید ان کے سرداروں کے نام سنے ہوں گے۔ سلام بن ابی الحقیق، قنانہ بن الربیع اور یحیی بن اخطب مشہور یہودی سربراہ تھے۔ یہ خیبر میں آباد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یہودی سازش کے ماہرین ہیں۔ انہوں نے مکہ جا کر قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی گئے اور لوگوں کو مسلمانوں سے یوں خوفزدہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینہ میں ہی ختم نہ کیا گیا تو یہ سب کو ختم کر دیں گے۔ تم شاید نہیں جانتے ابن داؤد، یہودی کا دماغ سازش کے سوا اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے پر اثر الفاظ اور انداز سے لوگوں کو اکساتے اور مشتعل کرتے ہیں کہ ہر کوئی یہودی کی بات کو اپنے دل کی آواز سمجھنے لگتا ہے۔ انہوں نے قبیلہ قریش اور دوسرے قبائل کے سامنے اپنی مثال پیش کی کہ یہودی پشت در پشت مدینہ میں رہتے چلے آ رہے تھے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے یہودیوں کو گھر سے بے گھر اور وطن سے جلا وطن کر دیا ہے اور مدینہ میں وہی چند ایک یہودی رہ گئے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی غلامی قبول کر لی ہے۔ ابن داؤد نے معصومیت کے لہجے میں کہا، ہاں ابن کعب، میں یہودیوں کی ذہنیت اور اسلام دشمنی کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن اتنا نہیں جانتا جتنا کہ تم جانتے ہو۔ یہ باتیں مجھے سناؤ۔ میرا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے ساتھ رہتا ہے، میں ان کی ہر بات کو سچ مان لیا کرتا ہوں۔ حبیب نے پوچھا، کیا تم ساری باتیں سننا پسند کرو گے؟ اکتا تو نہیں جاؤ گے؟ ابن داؤد نے کہا، نہیں ابن کعب، میں یہ باتیں سننا چاہتا ہوں۔ بنت یامین نے کہا کہ ان سے زیادہ تو مجھے یہ باتیں سننے کا شوق ہے۔ میں جب اسلام کے کسی دشمن کی بات سنتی ہوں تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اسے ابھی قتل کر دوں۔
یہودیوں سے مجھے اس لیے نفرت ہے۔ حبیب نے کہا کہ تم دونوں سننا چاہو یا نہ چاہو، میرا دل آج ایسا بھر آیا کہ یہی باتیں کرتے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ باتیں کوئی پرانی باتیں تو نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو ابھی 2 سال اور کچھ مہینے ہی گزرے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے سامنے گھومتے پھرتے، میدان جنگ میں گرجتے برستے، مجاہدین کی قیادت کرتے، سالاروں کو ہدایات دیتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جنگ خندق میں شامل ہوا تھا۔ تم مدینہ سے دور کے رہنے والے ہو، تم نے شاید سنا ہوگا کہ اہل قریش نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ 5ویں ہجری کا واقعہ ہے، کل کی ہی تو بات ہے، ابھی 6-7 سال گزرے ہیں۔ ابن داؤد نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، یہ خبر کچھ عرصے بعد میرے گاؤں تک پہنچی تھی۔ اہل قریش ناکام لوٹ گئے تھے۔ حبیب نے کہا، ناکام اس لیے لوٹ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی۔ یہ ماہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں تمہیں سنا رہا تھا کہ یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو انہوں نے قبیلہ قریش کو اور دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ ابو سفیان 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کر مدینہ پر چڑھ دوڑا۔ خندق نے انہیں آگے نہ بڑھنے دیا۔ اہل قریش اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوسرے قبیلے کے لوگوں نے مدینہ کو پورے 1 ماہ محاصرے میں لیے رکھا۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ رات کو خندق کے ساتھ ساتھ پہرا دیا جائے۔ صرف ایک طرف تھوڑے سے حصے میں خندق نہیں تھی، میں اسی طرف تھا۔ دشمن نے ادھر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی اور لڑائی بھی ہوئی تھی، میں اس لڑائی میں شامل تھا۔ تم نے عرب کے ایک مشہور بہادر آدمی عمرو بن عبد ود کا نام سنا ہوگا۔ وہ عمرو بن عبد ود جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی طاقت 500 گھوڑے سواروں کے برابر ہے۔ حبیب نے کہا، ہاں ابن داؤد، وہ واقعی بہت بہادر تھا۔ وہ اس معرکے میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسلام کو مدینہ کے اندر ہی ختم کر دے گا، لیکن خود ختم ہو گیا۔ جی میں آتی ہے کہ اس وقت کی ایک ایک بات سناؤں، لیکن میں تمہیں یہودیوں کی فریب کاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ میں بتا رہا تھا کہ ایک طرف خندق نہیں تھی، اس لیے اس طرف ہی سے حملے کا خطرہ تھا۔ ہم اس طرف تیار موجود تھے۔ مدینہ میں ایک کشادہ مکان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہم نے عورتوں اور بچوں کو اس مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ یہ ان کی حفاظت کا انتظام تھا۔ ایک رات ایک آدمی کو اس مکان کے ساتھ مشکوک حالت میں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا گیا۔ اس کے ہاتھ میں برچی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی صفیہ کو خبر ہوئی تو وہ ایک موٹا ڈنڈا لے کر باہر نکلی۔ اس آدمی پر انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور سر پر ڈنڈے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ بنت یامین نے پوچھا، کون تھا وہ؟ حبیب نے جواب دیا، وہ یہودی تھا، بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے یہ راز کی بات بتائی تھی کہ یہ آدمی بے حد خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نہیں نکالا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ سازش یہ تھی کہ یہودی اس مکان میں چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے اور یہ ان پر برچھیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و غل مچانا تھا اور ان میں بھگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے کہ ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اس صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کرنا تھا، لیکن یہ یہودی پہلے ہی مارا گیا اور ان دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کی علم بردار قوم ہے اور ہار نہ ماننا شیاطین کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن الربیع
اور حی بن اختب مدینہ سے خیبر چلے گئے جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے معرکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلے۔ حضرت علی مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ ابن داؤد نے کہا، کیا تم بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے؟ ابن کعب نے کہا کہ نہیں، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہودی کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ تمہیں نہیں ڈسے گی؟ حبیب نے کہا کہ تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتا چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ بنو خطفان، جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجرت کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے۔ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں: نائم، قموس، صعب، وطیح اور سالم۔ ان میں وطیح اور سالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان دونوں قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ عمرو بن عبد ود جیسا بہادر آدمی تھا۔ اس کا نام مرحب تھا اور یہ دونوں قلعے اس کے تھے۔ ابن داؤد نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا، تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ حبیب نے کہا کہ میں تو کہتا ہوں دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ غفتان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر لشکر کو پیچھے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو سالار مقرر کر کے علم ان کے سپرد کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ہمیں 2 دن لڑایا، مگر میں غفتان والوں کی بہادری کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قدم نہ جمنے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ ابن داؤد نے کہا کہ وہ تو بہت ہی بہادر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا، وہ یقیناً دلیر اور نڈر تھے۔ حبیب ابن کعب نے کہا کہ کچھ وہ دلیر اور نڈر تھے اور کچھ ہم تعداد میں تھوڑے تھے اور ہم پہلی لڑائیوں کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ ان کی اصل طاقت مرحب تھا، وہ ان کی جرت اور جانثاری کی علامت بنا ہوا تھا۔ ہمارے سالار کہتے تھے کہ مرحب کو مار لیا جائے تو یہ دونوں قلعے لیے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری
اور نام اور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دھج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپہ سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی علیہ السلام بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اٹھایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، اللہ نے یہ فخر علی کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ علی گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلے کی طرح اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپا کر دے گا۔ وہ مولا علی کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غفتان میں بھگدڑ بپا ہو گئی۔ اس طرح وطیح اور سالعلم بھی فتح ہو گئے۔ یہاں یہودیوں نے ایک اوچھا وار کیا۔ ایک یہودن زینب بنت حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بوٹی منہ میں ڈالتے ہی اگل دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی صحابی بشر بن البارا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی کھا لی اور وہ وفات پا گئے۔ ابن داؤد باتیں بہت ہیں مگر ہیں بہت ہی لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یامین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا مونس اور غمخوار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟